أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. برکت کے لیے قرآن کریم کی آیت مبارکہ کی تلاوت کی ہے۔ کچھ عرصے پہلے ایک حدیث بھی ہم نے شروع کی تھی کہ ہفتے میں ایک مرتبہ حدیث کا درس بھی ہوا کرے گا۔ درمیان میں تھوڑا بریک آ گئی، اب اس کے بعد انشاءاللہ اس سلسلے کو دوبارہ کنٹینیو کرتے ہیں۔ تو آج حدیث نمبر 3 ہے ارکان اسلام، اس کی تلاوت کرتا ہوں۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة والحج وصوم رمضان، رواہ البخاری و مسلم۔ عن ابن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر قائم کی گئی ہے۔ ایک، اللہ الہ الا اللہ، کہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ، اس کے بندے یعنی اللہ کے بندے، ورسولہ، اور اس کے رسول ہیں۔ اور اس کے بعد وإقام الصلاة، کہ نماز قائم کرنا، اور تیسرا فرمایا وإیتاء الزکاة، زکوٰۃ ادا کرتے رہنا، اور والحج، اور کیا کرنا، اگر استطاعت رکھتا ہو تو حج کرنا، اور 5واں یہ ہے وصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم دونوں نے بیان کیا ہے۔ اس کی مختصر تشریح بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعارہ کے طور پہ اسلام کو ایک ایسی عمارت سے تشبیہ دی ہے کہ جو چند ستونوں پر قائم ہو، اور بتلایا ہے کہ عمارت اسلام ان 5 ستونوں پر قائم ہے، لہذا کسی مسلمان کے لیے اس کی کوئی گنجائش نہیں کہ وہ ان ارکان کے ادا کرنے اور قائم کرنے میں غفلت کرے۔ ان تمام ارکان کو کرنے ضروری ہے جس طریقے سے یہ ان پر فرض کیے گئے ہیں، کیونکہ یہ اسلام کے بنیادی ستون ہیں۔ ظاہر ہے عمارت کھڑی تب ہوتی ہے جب ستون مضبوط ہوں گے۔ اسلام کے فرائض ان ارکان 5 ہی میں منحصر نہیں ہے۔ مثلا صرف یہ سمجھ لیا جائے کہ اسلام کے جو ارکان ہیں وہ صرف انہی پر مشتمل ہے، یہ جو 5 میں نے بتائے ہیں، بلکہ ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے ہیں۔ مثلا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، عمل بالمعروف، نہی عن المنکر وغیرہ۔ لیکن جو اہمیت اور خصوصیت ان 5 کو حاصل ہے وہ چونکہ اوروں میں نہیں ہے، اس لیے اسلام کا رکن صرف انہی کو قرار دیا گیا ہے، اور خصوصیت و اہمیت وہی ہے جو پچھلے، آپ یہ سمجھے ابھی میں نے جو بیان کیا ہے کہ حدیث ان 5 ستونوں پر، حدیث میں ان 5 ستونوں پر پورے اسلام کی عمارت کو تشبیہ دی گئی ہے۔ چھت، دیواریں مضبوط ہے تو چھت ہوگی، اگر ستونوں پہ چھت کھڑی ہے، ہم پلازا بنانے لگتے ہیں تو ستون مضبوط ہے تو پلازا جتنا مرضی اونچا لے کے جائے۔ اسی طریقے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ستونوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے، عمارت کے ساتھ تشبیہ دی ہے، لہٰذا
ان ارکان کو، یہ ارکان خمسہ جو ہے، 5 ارکان جو ہے، ان کو ہمیں دل و جان سے تسلیم کرنے کے بعد عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سب سے پہلا شہادت اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ اس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جب اللہ خالق و مالک و رازق ہے، عبادت بھی اسی کی جائے، اور جو عبادت کے متعلق چیزیں ہیں وہ بھی اسی کے سامنے ہونی چاہیے، اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پہ ایک بیٹا بیٹی اولاد دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اب انسان کسی اور کے سامنے مانگنا شروع کر دے کہ مجھے بیٹا دو، مجھے بیٹا نہیں ہو رہا، مجھے بیٹا لے کے دو اللہ تعالیٰ سے، تو یہ انتہائی غلط ہے۔ لہٰذا جو چیز مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے مانگی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنا کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چل کر، آپ نے جو ہمیں بتایا ان طریقوں کو اپنا کر اپنے اوپر نافذ کر کے ہم بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے اللہ کے نزدیک جو بہتر ہے وہ شخص ہے جو تقوی کے اعتبار سے بہتر ہو، جو تقوی میں اعلیٰ ہو۔ یہ نہیں کسی کے پاس پیسہ ہے، گاڑی ہے، ایک غریب آدمی ہے، اللہ کے ہاں دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے نا، وہ گاڑی والا اس کی زیادہ رسپیکٹ ہوتی ہے، لیکن اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہے۔ ان میں سے جس کے پاس تقوی ہے، نیک ہے، اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، اللہ کے ہاں وہ آدمی بڑا ہے۔ لہٰذا اللہ کے ہاں بڑا ہونے کی کوشش کیجیے۔ اور اسی طرح نماز فرض ہے۔ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بلا کر جب واپس آنے لگے تو اس وقت نمازوں کا تحفہ دیا تھا۔ اور نمازیں میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک نمازیں فرض رہی ہے، ہر پیغمبر پر نمازیں فرض تھی، لیکن نمازوں کے اوقات میں کچھ طریقہ کار میں فرق تھا، لیکن نمازیں ضرور فرض تھی، تعداد میں فرق تھا، لیکن نمازیں ضرور فرض تھی۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے امت پر 2 نمازیں فرض تھی، فجر اور عصر کی نماز، یہ 2 نمازیں فرض تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی 2 نمازیں ہی پڑھا کرتے تھے معراج تک۔ جب آپ معراج پہ گئے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو، یعنی 12 نبوی میں، نبوت کے 12ویں سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی 2 نمازیں پڑھتے رہے۔ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، معراج ہوا، واپس آئے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو نمازوں کا تحفہ دیا تھا۔ اس کے بعد 5 نمازیں ہوئی۔ اور اسی طرح اگر زکوٰۃ ادا کرنے کی استطاعت ہے، صاحب نصاب ہے، تو زکوٰۃ بھی ادا کرنی چاہیے۔ اور اس کا میں نے ایک مفصل لیکچر جو ہے پہلے پارے میں وہ دے چکا ہوں کہ بکریوں پر، بڑے مال پر کیسی زکوٰۃ ہوگی، کس طرح دیں گے، آپ وہ سن سکتے ہیں، یوٹیوب میں موجود ہے۔ والحج، اور حج کرنا چاہیے اگر اس صاحب استطاعت ہو۔ تو یہاں بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بچی جوان ہے، بیٹا جوان ہے، پہلے ان کی شادی کر لے، اس کے بعد حج کریں گے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، بالکل یہ فضول بات ہے، قرآن حدیث میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں یہ حدیث ہے کہ 3 چیزوں میں جلدی کرنی چاہیے، جب نماز کا ٹائم ہو جائے، جنازہ جب تیار ہو جائے، اور اسی طریقے سے جب بچی جوان ہو جائے، اس کا مناسب رشتہ مل جائے، تو اس کو رخصتی کرنی میں جلدی کرنی چاہیے۔ یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ حج انسان پہ فرض ہو جائے تو پہلے کہے کہ میں بچی کا رشتہ کرتا ہوں، اس کے بعد جو ہے میں حج کرنے جاؤں گا۔ اگر حج فرض ہو جائے تو فوری طور پر اس کے فرض کو ادا کرنا چاہیے، اور اسی کی برکات سے اللہ بچوں کا رشتے بھی اچھے کر دیں گے، سبب بھی اچھے بنا دیں گے انشاءاللہ۔ وصوم رمضان، اور رمضان کے انسان کو روزے رکھنے چاہیے۔ روزے کا مطلب یہ ہوتا ہے، رمضان کا مطلب مٹانا ہے، روزے کا مطلب روکنا ہے، اپنی خواہشات کو روکے انسان اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلے، اسی کے اندر کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا آخرت میں کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔